ہمیں خطرہ یہ نظر آنے لگا کہ کوئی کتا اندر چلا بھی گیا تو بھیڑیے اسے چیر پاڑ کر کھا جائیں گے۔ بھیڑیے 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے تھے۔ ہم گرے ہوئے تودوں پر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک دور سے بڑی بلند پکار سنائی دی، اکو گر پڑا ہے، اوئے جلدی آؤ، اوئے اوئے جلدی، اوئے جلدی۔ آج جب یہ روداد لکھ رہا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میری عمر 20 سال ہو گئی ہے اور میں یہ پکار سن رہا ہوں۔ یہ رحیمے کی پکار تھی۔ وہ اس نشیب کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہمیں پکار رہا تھا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں کچھ حیران سا ہوا تھا کہ ہم کتوں کے پیچھے نشیب میں اتر آئے تھے مگر رحیمہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ بہرحال وہ وقت سوچنے کا نہیں تھا، ہم کتوں کو وہیں چھوڑ کر اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ہم جانتے تھے کہ گر پڑا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ چلتے چلتے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا ہے۔ اس پر شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اکو یقیناً بلندی سے گرا ہوگا۔ رحیمہ دوسری طرف کی گھاٹی پر کھڑا تھا۔ ہم سب بہت تیز دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور گھاٹی پر چڑھ گئے۔ اس طرف تو ہم ابھی گئے ہی نہیں تھے کہ جو دیکھتے کہ ادھر ہے کیا۔ اب جا کے دیکھا تو ادھر کچھ اور ہی منظر تھا۔ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ تصور میں لانے کی کوشش کریں کیونکہ میرا بیان بہت کمزور ہوگا۔ اس طرف نشیب کے باہر چند گز جگہ ذرا ہموار تھی، اس سے آگے زمین ختم ہو جاتی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر یوں لگتا تھا جیسے 3 منزلہ مکان کی آخری چھت پر کھڑے نیچے دیکھ رہے ہوں۔ بلندی بلا مبالغہ 3 منزل مکان جتنی تھی۔ نیچے برساتی نالا تھا جسے ہماری زبان میں کس کہتے ہیں۔ اس کے ایک کنارے پر تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا تھا۔ اس طرف جس طرف ہم اوپر کھڑے نیچے دیکھ رہے تھے، کس میں چھوٹی چھوٹی چٹانیں تھیں، یہ سلوں جیسی تھیں۔ اسے آپ کس کا فرش یا تہ کہہ لیں۔ اگر آپ اس قسم کی چٹانیں دیکھنا چاہیں تو راولپنڈی سے لاہور کی طرف سے جاتے ہوئے آپ گوجر خان سے گزریں گے، 4 کلومیٹر آگے ایسا ہی ایک کس آتا ہے۔ اس کے قریب بھائی خان نام کا ایک گاؤں ہے، اس پر 2 پل ہیں، ایک پرانا اور ایک نیا۔ اس کو دیکھیں، آپ کو اس کا فرش چٹانی دکھائی دے گا۔ وہ کس ایسا ہی تھا۔ ہم نے نیچے دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نیچے اکو چٹانی فرش پر پڑا تھا۔ اس پتھر جیسی جگہ کا رنگ ہلکا سلیٹی تھا۔ اکو کے سر اور نہ جانے کہاں کہاں سے خون بہتا اور چٹان پر بکھرتا جا رہا تھا۔ اتنی بلندی سے اتنی سخت جگہ پر گر کر اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہمیں کتوں کی تو ہوش ہی نہ رہی۔ دائیں بائیں دیکھا تو کچھ دور ایک گھاٹی نظر آئی جو کس میں اترتی تھی۔ ہم اس طرف دوڑ پڑے اور کس میں چلے گئے۔ اکو کا سر کھل گیا تھا اور اس کے چہرے کی حالت بڑی ڈراؤنی ہو گئی تھی۔ نبض دیکھی تو وہ بند ہو چکی تھی۔ اس کی لاش ہمارے ایک دوست نے اٹھا کر کندھے پر ڈال لی۔ ہمارے کچھ دوست کتوں کو واپس لانے کے لیے چلے گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم سب کو کیا سزا ملے گی۔ ہاں، سب سے پہلے تو ہمارے لیے شکار ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ یہ بات کی بات تھی، میں پہلے ہی محسوس کر رہا تھا کہ آج کوئی حادثہ ہوگا۔ افضل کا خواب سچا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بہت اونچے درخت سے ایک آدمی کو گرتے اور چیل بن کر اڑتے اور غائب ہوتے دیکھا تھا۔ اکو اس دنیا سے اڑ کر غائب ہو گیا تھا۔ یہ گرا کیسے تھا رحیمے؟ ہم نے پوچھا۔ یہ میرے ساتھ آیا تھا اس لیے میں اس کے ساتھ رہا، رحیمے نے کانپتی اور روتی ہوئی سی آواز میں کہا۔ اسے شکار کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی، اسے تو موت ہمارے ساتھ لے آئی تھی۔ تم سب جب کتوں کے پیچھے نیچے کو دوڑ رہے تھے اس وقت میں بھی دوڑنے لگا۔ اکو سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میرا کتا پہلے ہی کتوں کے ساتھ نیچے چلا گیا تھا۔ اکو نے مجھے روک لیا، کہنے لگا آؤ ادھر آگے چلیں۔ کتوں کے ساتھ دوڑنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہم ادھر چلے گئے۔ آگے کس کی دندی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آگے نہ جانا، دندی کچی ہے، گر پڑو گے، لیکن اس کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اسے تو خدا نے اشارہ دے دیا تھا کہ آگے ہو جاؤ اور گرو۔ میں اسے آگے ہونے سے منع کر ہی رہا تھا کہ وہ آگے جا کر جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے چھوٹا سا تودا سرک گیا اور اکو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، آگے کو گرا اور لمبی باتیں کیا سناؤں کہ ہم نے کتوں کو کس طرح قابو کیا اور اکو کی لاش کس طرح اٹھا کر لائے۔ لاش ہر لڑکے نے باری باری کندھے پر ڈال کر اٹھائی۔ سب کے کپڑے خون آلود ہو گئے اور جب ہم گاؤں میں پہنچے تو کوہرام مچ گیا۔
اکو جیسا کیسا بھی تھا، وہ ماں باپ کا اکلوتا اور نوجوان بیٹا تھا۔ ہم سب کی مائیں ہمارے کپڑوں پر خون دیکھ کر ہم پر ٹوٹ پڑیں۔ ہر ماں کا خیال تھا کہ اس کا بیٹا زخمی ہے۔ ماؤں نے جب دیکھا کہ ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے ہمیں گالیاں دینی شروع کر دیں۔ اکو کی ماں بے ہوش ہو گئی، اس کی بہنوں نے سینہ کوبی کے ساتھ بال نوچ لیے۔ گاؤں میں کربلا کا منظر تھا۔ بڑوں میں سے بعض ہمیں گالیاں دے رہے تھے اور کچھ ہماری وکالت کر رہے تھے۔ حالت تو بیچارے اس باپ کی دیکھنے والی تھی جس کا اکلوتا بیٹا مر گیا تھا۔ مرنے والے کا باپ ہونے کے علاوہ وہ ریٹائرڈ صوبے دار میجر بھی تھا۔ اس زمانے میں صوبے دار میجر گاؤں میں آ کر میجر جنرل بن جاتے تھے۔ اس شخص نے تو ہم سب پر قتل کا الزام لگا دیا اور گالی گلوچ پر بھی اتر آیا۔ سب سے پہلے راجہ شہباز خان کے والد صاحب نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو اچھل کود اور دوڑنے بھاگنے سے کبھی نہیں روکیں گے۔ یہ مرد ہیں، عورتیں نہیں۔ جس باپ کو پسند نہیں وہ اپنے بیٹے کو گھر بٹھا لے اور ان لڑکوں کے ساتھ نہ جانے دے۔ پھر میرے والد صاحب بولے، انہوں نے بھی صوبے دار میجر کو بہت کچھ کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے ہمارے بیٹوں کو ماں بہن کی گالیاں دے ڈالی ہیں، جو ہم نے اس لیے برداشت کر لی ہیں کہ آپ کا جوان بیٹا مارا گیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو میرے بیٹے نے یا کسی کے بھی بیٹے نے مارا ہے تو میں اسے آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہوں۔ آپ کے پاس پستول بھی ہے، 2 نالی بندوق بھی ہے، اسے گولی مار دیں۔ ہم لڑکوں کو شے مل گئی۔ ہم نے بتایا کہ اکو کو ہم ساتھ نہیں لے گئے تھے، نہ وہ ہمارا دوست تھا، وہ اپنے آپ رحیمے کے ساتھ چل پڑا تھا۔ ہم نے تو گاؤں سے دور جا کر دیکھا تھا کہ اکو بھی ساتھ آ رہا ہے۔ رحیمہ بول پڑا، اکو نے مجھے کہا تھا کہ وہ ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ رحیمے نے کہا، میں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ نہ چلو، بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اور خطرہ یہ بھی ہے کہ تم زمین سے واقف نہیں۔ ہم تو جانتے ہیں کہ کہاں پاؤں دبا کر رکھنا ہے اور کہاں بچا کر، لیکن وہ میری بات نہ سمجھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ رحیمے نے سب کو سنایا کہ اکو گرا کس طرح ہے۔ پھر اس نے کہا، میں اس کی خاطر اپنے دوستوں کے ساتھ کتوں کے پیچھے نہ گیا۔ پھر اسے منع کیا کہ دندی کے کنارے پر نہ جانا، لیکن وہ نہ مانا اور گر پڑا۔ اس میں کسی کا قصور نہیں، امام مسجد نے کہا، اس کی ایسے ہی لکھی تھی۔ پہلے یہ کبھی ان لڑکوں کے ساتھ نہیں گیا تھا، آج موت اسے لے گئی۔ آپس میں نہ لڑو، یہ اللہ کے کام ہیں جن میں کوئی بندہ دخل نہیں دے سکتا۔ آہستہ آہستہ کھچاؤ ختم ہو گیا۔ اکو کو دوسرے دن دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر اس جگہ بنی جو نشیب کے قریب تھی، اور اب آدھی صدی بعد رحیمہ اور میں بڑ کے درخت کے نیچے بیٹھے ایک بار پھر اکو کو دیکھ رہے تھے، لیکن اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور اگلی بارشوں نے ان ہڈیوں کو بھی بہا لے جانا تھا۔ یہ تو تھی اس شکاری مہم کی کہانی جس میں اکو گر کر مر گیا تھا، لیکن آج رحیمہ کہہ رہا تھا کہ وہ گرا نہیں، اسے گرایا گیا تھا۔ میں ایک اور بات سنا دوں جو پہلے نہیں سنا سکا۔ اکو کی وفات کے بعد رحیمے میں کچھ تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ ہم اکو کے 40ویں کے بعد شکار پر گئے تھے اور رحیمے نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنا کتا ایک دوست کو دے دیا تھا اور اس نے 5 وقت باقاعدہ نماز پڑھنی شروع کر دی، اور جوں جوں وقت گزرتا گیا وہ مذہب میں گم ہوتا گیا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی، اس کی شادی ہوئی۔ ہوتا تو یوں ہے کہ بیویاں خاوندوں کی خدمت کیا کرتی ہیں، لیکن رحیمے نے اپنی بیوی کی بہت خدمت کی۔ وہ اولاد سے محروم رہا۔ رشتہ داروں نے اسے بہت کہا کہ وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر لے، لیکن وہ نہ مانا۔ کہا کرتا تھا کہ اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، اولاد نہ ہو تو اس میں خاوند یا بیوی کا قصور نہیں ہوتا۔ سنا تھا کہ بیوی نے بھی رحیمے کو کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن رحیمے نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ 50 سال کی عمر میں رحیمے کی بیوی مر گئی۔ وہ 7-8 مہینے بیمار رہی تھی۔ رحیمہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا، اس کی خاصی زمین تھی۔ بیماری کے دوران اس نے بیوی کی بہت خدمت کی اور اس کے علاج پر اتنا روپیہ خرچ کیا کہ کچھ زمین بھی بیچ ڈالی تھی، لیکن بیوی جان بر نہ ہو سکی۔ اس کے بعد رحیمے کی عمر 22-23 سال تنہائی میں گزری۔ اس کی بیوی دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اپنے گاؤں میں رحیمے کا اب کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ گاؤں کی ایک عورت نے جو ایک کامے کی بیوی تھی، رحیمے کی بہت خدمت کی تھی، اس کا کھانا وہی پکاتی اور کپڑے بھی وہی دھوتی تھی۔ رحیمے کے ساتھ میری آخری ملاقات اپنے گاؤں کے قبرستان میں ہوئی، جس میں ہڈیوں کے ننگے ڈھانچے دیکھ رہا تھا۔
میں اکو کی موت کا راز تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں سابو۔ اس نے کہا، اب یہ راز کھول دو گے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ بات سن لو، یہ تو تمہیں یاد ہوگا کہ اکو کس قماش کا لڑکا تھا، کنویں کی طرف جا کر پانی بھرتی ہوئی عورتوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ گاؤں کی کوئی لڑکی اس کے ساتھ منہ لگانے کو تیار نہیں تو اس نے غریب گھروں کی لڑکیوں پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، انہیں پیسے وغیرہ دے کر خراب کرتا تھا۔ تندور والی فاتی تمہیں یاد ہے سابو؟ اس کا خاوند مر گیا تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ان دنوں یہ لڑکی 16-17 سال کی تھی، اچھی شکل و صورت والی لڑکی تھی۔ ایک روز فاتی مجھے ملی اور رو پڑی۔ اس نے بتایا کہ اکو اسے اور اس کی بیٹی کو تنگ کرتا ہے۔ اکو ان کے گھر چلا جاتا اور ماں بیٹی کو پیسے دکھاتا اور طرح طرح کے لالچ دیتا تھا اور فاتی کی بیٹی کو اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کرتا تھا۔ فاتی ڈرتی اکو کے ماں باپ سے شکایت نہیں کرتی تھی کہ وہ سچ نہیں مانیں گے۔ جب اکو نے دیکھا کہ ماں بیٹی اس کی بات نہیں مان رہی تو اس نے انہیں دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ ایک دھمکی یہ تھی کہ میں اس لڑکی کا رشتہ نہیں ہونے دوں گا، رشتے کے لیے کوئی آیا تو انہیں کہوں گا کہ لڑکی بد چلن ہے اور اس کی ماں اسے اونچی ذاتوں کے آدمیوں سے پیسے لے کر چلاتی ہے۔ مجھے بہت تیش آئی، میں سوچنے لگا کہ اکو کو کس طرح لگام ڈالوں۔ 2 دن بعد فاتی پھر ملی، کہنے لگی کہ آج دوپہر کے وقت میں تندور ٹھنڈا کر کے گھر گئی تو گھر میں عجیب حال دیکھا۔ اندر کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اندر گئی تو دیکھا کہ اکو نے میری بیٹی کو گرایا ہوا ہے، بیٹی رو رہی ہے اور ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اور اکو اسے زبردستی ننگا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں پہنچ گئی، اللہ نے میری بیٹی کی عزت بچا لی، مگر اکو یہ دھمکی دے کر چلا گیا کہ میں تمہاری بیٹی کو اغوا کروا کے راولپنڈی چکلے میں بیچ آؤں گا۔ فاتی کہتی تھی، مجھے بتاؤ کیا کروں؟ گاؤں سے چلی جاؤں؟ اکو کے باپ کو بتاؤں؟ معلوم نہیں سابو، مجھے خدا کا اشارہ ملا یا میری روح کا اشارہ تھا کہ میں نے فاتی سے کہا کہ نہ گاؤں سے جاؤ نہ اکو کے باپ کو بتاؤ۔ میرے اللہ کو منظور ہوا تو اکو سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، لیکن کسی کو یہ پتہ نہ چلنے دینا کہ تم نے یہ بات مجھے بتائی تھی، تمہاری زبان پر ایک لفظ نہ آئے۔ تم پوچھو گے سابو کہ میں نے تمہیں اور دوسرے دوستوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ اکو کے ساتھ تمہاری بات ہوئی تو معاملہ بگڑ جائے گا اور فاتی اور اس کی بیٹی کی شامت آ جائے گی۔ میں نے اس لیے بھی تم سے بات نہ کی کہ میرے دل میں ایک خطرناک ارادہ آ گیا تھا۔ میں نے یہ فرض اپنے اوپر لے لیا کہ اس یتیم اور بے سہارا لڑکی کی بے عزتی کا انتقام میں ہی لوں گا۔ میں نے انتقام لینے کے طریقے سوچنے شروع کر دیے۔ سوچ سوچ کر ایک ہی طریقہ صحیح لگتا تھا کہ اکو کو شکار پر لے چلتے ہیں۔ بات تو بہت پرانی ہو گئی ہے، پھر بھی یاد کرنے کی کوشش کرو سابو۔ وہ میں تھا جس نے تم سب کو کہا تھا کہ شکار پر گئے عرصہ ہی ہو گیا ہے۔ تم سب فوراً تیار ہو گئے تھے۔ پھر یہ بات ہوئی تھی کہ کس طرف چلیں۔ وہ میں ہی تھا جس نے یہ علاقہ بتایا اور کہا تھا کہ ادھر چلیں گے۔ میں اپنے چچا کے ساتھ 2 مرتبہ اس علاقے سے گزرا تھا۔ میں نے جو طریقہ سوچا تھا اس کے لیے یہی علاقہ صحیح تھا۔ ہم شکار کے لیے نکلے تو اکو کو میرے ساتھ دیکھ کر تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کس طرح آ گیا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے ضد کی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ میں نے 3-4 دنوں میں اس کی تعریفیں کر کر کے اسے دوست بنا لیا تھا اور اسے شکار پر چلنے کے لیے میں نے تیار کیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ایک بار چل کر دیکھ کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ چل پڑا۔ خرگوشوں کے پیچھے کتوں اور بھیڑیوں کو دوڑتے دیکھ کر اکو بہت خوش ہوا۔ پھر جب تم سب کتوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے گھاٹی اتر گئے تو اکو نے مجھے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ وہ کتوں اور بھیڑیوں کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں اسے بہلا پھسلا کر اس جگہ لے گیا جہاں سے وہ گرا تھا۔ وہ خود وہاں تک نہیں گیا تھا، نہ میں نے اسے روکا تھا۔ میں نے تو اسے کہا تھا کہ اور آگے ہو کر دیکھ کہ نیچے ہے کیا۔ وہ اور آگے ہو گیا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ ذرا جھک کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے اسے دھکا دیا اور وہ پتھریلی جگہ پر گرا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تم نے وہ بلندی دیکھی ہے اور نیچے زمین بھی دیکھی ہے۔ میرا فرض ادا ہو گیا۔ میں نے یتیم اور کنواری لڑکی کی بے عزتی کا انتقام لے لیا تھا۔ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ اکو کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کا مجھے ذرہ جتنا بھی افسوس نہیں تھا، لیکن اس کی ماں اور بہنوں کو میں روتا دیکھتا
اور ان کے بیان سنتا تھا تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ اللہ کسی کو ایسی بے حیا اور گھٹیا اخلاق کی اولاد نہ دے۔ میں جب فاطی اور اس کی بیٹی کو دیکھتا تو مجھے اطمینان ہو جاتا تھا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایک اثر میرے دل پر ایسا ہوا کہ میں نے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ میں صرف یہ دعا مانگتا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ دل میں جو بے چینی ہوتی تھی وہ نماز اور دعا سے ختم ہو جاتی اور میری روح کو بھی سکون مل جاتا تھا۔ اس طرح میں پکا مولوی بن گیا۔ تمہیں یاد ہے کہ فاطی کی بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، پھر میری بھی شادی ہو گئی۔ اولاد کی مجھے بہت خواہش تھی جو اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہی نہیں تھی۔ رشتہ داروں نے کہا کہ دوسری شادی کر لو۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں اپنی بیوی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ اس کا مجھے انعام یہ ملا کہ زندگی سکون سے گزری۔ میں ہڈیوں کے اس پنجر کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ انسان اپنا یہ انجام سوچ لے تو وہ معمولی سا بھی گناہ نہ کرے۔ میری بیوی مر گئی تو میں اکیلا رہ گیا تھا۔ فاطی کبھی کی مر چکی تھی۔ اس کی بیٹی بڑھاپے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ہانڈی روٹی اور گھر کے کام کاج کا فکر نہ کرنا، میں کر دیا کروں گی۔ اس نے میری بہت خدمت کی ہے اور ابھی تک کر رہی ہے۔ اس کے 2 بیٹے جوان ہو گئے ہیں، وہ بھی میری بہت خدمت کرتے ہیں۔ کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ فاطی اور اس کی بیٹی کو معلوم ہو گیا تھا کہ اکو کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں اب کچھ دنوں کا مہمان ہوں سابو، یہ راز تمہیں دے دیا ہے۔ میں اپنی طرف سے ایک بات کہوں گا، اب تو معاشرے کے انداز بدل گئے ہیں۔ ریڈیو، ریکارڈ پلیئر، ٹی وی اور وی سی آر نے ہمارے علاقے کا کردار ہی بدل ڈالا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگ صرف شک کی بنا پر قتل کر دیا کرتے اور غیرت کے نام پر نعرے لگا کر پھانسی چڑھا کرتے تھے۔ اکو کا قتل ہمارے لیے کوئی حیران کن واقعہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رحیمہ ضرورت سے زیادہ دلیر تھا۔ ڈر اور خوف کا تو وہ مطلب ہی نہیں سمجھتا تھا۔ میں دوسرے دن گاؤں سے راولپنڈی آ گیا۔ 6-7 مہینے بعد ایک روز اطلاع ملی کہ رحیمہ فوت ہو گیا ہے۔ میں اس کے جنازے پر نہ پہنچ سکا۔ کل میں شریک ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وفات سے 1 مہینہ پہلے رحیمے نے اپنی زمینیں گاؤں کے 3 غریب سے کسانوں میں تقسیم کر دی تھیں۔